منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز بیٹی کی اسلام میں عظمت کیا ہے اور مختلف مذاہب میں عورت خاص کر بیٹی کے بارے میں کیا کیا تصورات ہیں، چند یہ چیزیں بیان ہوں گی، اور پھر ہمارے معاشرے کا المیہ اس حوالے سے بھی چند گزارشات ہوں گی۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ہاں جو بیٹی کا ایک تصور تھا اور بیٹی کے بارے میں ان کا جو ایک رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا اس کو بیان کیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے بارے میں وعلیکم السلام، بیٹی کی پیدائش کے موقع پر ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، کیا ان کے فیلنگز ہوتے تھے، کیا جذبات ہوتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے بیٹی کے بارے میں کیا تصور تھا۔ پوری دنیا میں تو بگاڑ تھا ہی، عربوں میں بھی بگاڑ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں حالانکہ وہ تو پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور ان کے لیے وہ کچھ جو یہ چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رویہ ہوتا تھا بیٹی کی پیدائش کے اوپر، ان کا جو ریئیکشن رد عمل ہوتا تھا اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ اندر ہی اندر غم سے بھرا ہوتا تھا، اس کے غم و اندوہ کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی، انتہائی غمگین ہو جاتا تھا بیٹی کی بشارت سن کر۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو اس کو بشارت سنائی گئی ہے اس کی برائی سے بچنے کے لیے وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا اور اس کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ کیا کنفیوژن ہوتی تھی؟ تردد، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ اب جو معاشرے میں اس کی ذلت ہو گئی ہے بیٹی کی وجہ سے، کیا اس ذلت کو برداشت کر کے وہ بیٹی کو اپنے پاس رکھ لے یا پھر اس کو مٹی میں چھپا دے؟ اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، آگاہ رہو، ساء ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں بہت ہی برا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی تھی بیٹی کی پیدائش پر۔ سورہ الزخرف میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ، کہ جب انہیں وہ چیز جو انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے اس کی خوشخبری سنائی جاتی تو پریشان ہوتے۔ تو بہرحال یہ عربوں کا ایک رویہ تھا بیٹیوں کے بارے میں، چونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جس میں قبائلی نظام تھا، معاشرہ ایسا تھا۔ قبائلی نظام میں ظاہر ہے لڑائیاں ہوتی تھیں، یہ فیس ٹو فیس لڑائیاں ہوتی تھیں، اس کے لیے بچوں کی بڑی قدر و منزلت تھی کہ وہ مرد میدان ہوتے تھے۔ بچیوں کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں اس طرح وہ کارگر نہیں ہوتی تھی، دوسری یہ ہے کہ ان کو تحفظ دینا پڑتا تھا۔ پھر آگے داماد کا ایک تانا ان کے لیے الگ بنا ہوا تھا۔ تحفظ یہ تھا کہ وہ ہوتے تھے خانہ بدوش، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کسی جگہ پہ، تو عورتیں ساتھ ہو تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک پریشانی تو ہوتی تھی اس حوالے سے بھی۔ تو یہ وہ ایک نظریات تھے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ بھی عربوں میں کچھ لوگ تھے، کچھ اچھے بھی تھے جو اس رسم کی مخالفت کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، اچھے لوگ بھی تھے، سارے ایسے نہیں تھے۔ لیکن عرب میں اسلام سے پہلے ایسے لوگ موجود تھے تو جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے آتے ہی سوچ تبدیل کی۔ امی عائشہ صدیقہ
طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، ایک ہی کھجور تھی گھر میں، ایک ہی کھجور، اندازہ لگائیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو دے. ہمارے تو اب گھروں میں فریجیں بھری پڑی ہوتی ہیں، قسمہ قسم کے پھل ہوتے ہیں، سال سال کا ہم نے اناج سٹاک کیا ہوتا ہے، پھر بھی نہ شکریہ کرتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر، ایک ہی کھجور سخاوت کر دی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اپنی اولاد نہیں تھی، کیوں نہیں، اولاد اپنی نہیں تھی نا ان کی. اب دیکھا کہ وہ دونوں بچیاں ماں کو لپٹ گئی ہیں، ماں نے آدھی کھجور ایک بچی کو اور آدھی ایک کو دے دی، خود کچھ نہیں کھایا، ان کو کھلا دی اور چل دی. اللہ اکبر. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑا نوٹ کیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے وہ اس آزمائش پہ پورا اترا، یعنی جتنے اس کے اسباب ہیں بچیوں کو فراہم کرتا رہا، تو یہ بچیاں روز محشر اس کے لیے جہنم کی آگ کے لیے آڑ بن جائیں گے، حجاب. اب اس حدیث پہ غور کریں تو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے بچی کو کھلایا نا، کیوں جی؟ بچیوں کی پرورش کرنی ہے، بڑی خواہشات اپنی پھر ختم کرنی پڑے گی. اپنی دیکھیں نا، اس نے بنیادی ضرورت اپنی بیٹیوں کو دے دی. ایک اور روایت میں ہے کہ 3 کھجوریں دی، ہو سکتا ہے کوئی اور عورت آئی ہو، ایسے واقعات ہوتے ہیں. 2 بچیاں اور مسکین تھی وہ عورت، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجوریں اس کو دی. یہ دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے. ایک ایک کھجور اس نے بانٹ دی اور ایک اپنی تیسری کھجور کھانے لگی تو بچیوں نے وہ بھی مانگ لی. ماں کی محبت اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. ماں کی ممتا اس کا کوئی بدل نہیں، محبت بھی بے لوث. اسی طرح باپ ہے، والد بھی بے لوث ہے، کوئی احسان والی بات نہیں ہے. باقی سب رشتوں کے احسان ہوتے ہیں. ماں باپ عظیم رشتے ہیں کہ جن کے کوئی احسان نہیں ہوتے، اور بندے کو ان سے لیتے ہوئے کوئی احساس کمتری بھی ہوتا ہے نا، انا کا مسئلہ وہ نہیں. کیوں جی؟ رشتہ ہی ایسا مقدس ہے. تو بہرحال اس عورت نے وہ 3 کھجوریں ان میں تقسیم کر دی. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس کے قریب قریب ہی اس کا ہے کہ جنت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے. جو بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کو حقیر نہیں جانا تو اس کے لیے جنت ہے. یہ سوچ بدل دی نا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا بچیوں کو برا مت جانو، یہ تو پیار کرنے والی ہے. آپ گھروں میں دیکھ لیں، جو احساس بچیوں میں ہے بچوں میں اس طرح نہیں ہوتا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کی سوچ بدلی. یہ ہے انقلاب. عورت اگر ممنون ہو تو یہی بڑی بات ہے جو آپ نے عورت کے بارے میں سوچ بدل دی. پھر بھی دکھ کی بات ہے کہ اسلام کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے خلاف. نہیں جی، اسلام عورت کو اس کا ڈیو سٹیٹس نہیں دیتا. ایک اور روایت میں ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. جس نے 2 بچیوں کو پالا پوسا، جوان کیا، قیامت والے دن وہ جب آئے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسلام نے یہ بیٹی کو عظمت دی ہے، اسلام نے بیٹی کو یہ مقام اور مرتبہ دیا. پھر بیٹا بیٹی یہ اللہ کی عطا ہے. کیوں جی؟ جس کو جو مرضی وہ عطا کرے. ٹھیک ہے نا؟ سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، پھر جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے. تو بہرحال سورۃ الزخرف میں بنیادی عقیدہ جو ہے یہ بنا دیا گیا. اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں تو اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. بیٹیاں جب کسی کے ہاں ہوتی ہیں تو کیا رویہ ہوتا ہے جی؟ بیٹیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو عورت کے لیے مصیبت بنتی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. بعض تو طلاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے، بعض پھر اور رویے ذہنی ٹارچر شروع ہو جاتا ہے، مینٹل ٹارچر. ٹھیک ہے، خامد نہ بھی کرے تو جوائنٹ فیملی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں فائدے ہیں یہ نقصان بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی تنقید کبھی کوئی کیسے تو فیصلے اللہ کے پاس ہیں. تو بہرحال یہ اللہ کی مرضی ہے، بیٹے بیٹیاں جو مرضی عطا کر دے، یہ اس کی مشیت ہے. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں صرف تعلیمات تلک نہیں، 4 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں. ہر مشکل چیز اللہ نے اپنے نبی سے کروائی ہے. دیکھ لیں، سود معاف کروانا ہے پہلے چچے کا، کوئی قتل کا بدلہ معاف کروانا ہے پہلے اپنی بیٹی اپنے چچے کا قتل معاف کیا ہے کہ نہیں ایسے؟ اور رسمیں تڑوائی ہیں اللہ کے نبی سے پہلے عمل کروایا ہے. منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے، طلاق یافتہ سے شادی جائز ہے، اللہ کے نبی کی کروائی ہے. کتنا مشکل کام ہے. تو یہاں بھی دیکھ لیں بیٹیوں کے معاملے میں 4 بیٹیوں کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کروائی. بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے کے ساتھ ہوئی. وہ نان مسلم تھے، اینڈ پہ فتح مکہ کے قریب جا کے مسلمان ہوئے. اب دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کے معاملے میں بھی کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے. عمار بن الاسود یہ ایک وقت ہجرت کرنے لگی تھی سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رستے میں کفار نے روکا، لڑائی ہو گئی. عمار بن اسود نے اٹیک کیا، ان کا یہ حاملہ تھی، حمل ضائع ہوا، سخت چوٹیں ہیں. بہرحال لڑائی ہوئی، ہجرت تو نہ کر سکی لیکن اس وقت وہ واپس لے گئے، گھر چلی گئی. اب اسی بیٹی کا خامد جنگ بدر میں قید ہو گیا، ابو العاص، انہوں نے وہ ہار بھیجا. یہ نبی کی تربیت، خامد کے ساتھ دیکھیں نا انتہا کی وفا. یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بیٹیوں کو. وہ والدہ کی طرف سے جو گفٹ ملا ہوا ہار تھا بھیجا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کروایا صحابہ کی مشاورت سے، اور ابو العاص کو آزاد بھی کیا اس شرط پہ کہ سیدہ زینب کو وہ بھیج دیں گے. وہ نان مسلم تھے نا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بیٹی آئیں، ان کو لائے حضرت زید رضی اللہ عنہ، بڑی ایک محنت کے ساتھ ان کو لے کر آئے. اب ان کے خامد ابو العاص مکہ میں ہی رہ گئے تو یہ بیٹی مدینہ منورہ میں آ گئی. کچھ سال خامد کے بغیر گزارے، اور یہ بیٹی سیدہ زینب وہ ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جن کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیا، ہی افضل بناتی اصیبت فیا، ہی افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے زیادہ فضیلت والی بیٹی ہے کیونکہ اسے میری وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں. اللہ اکبر، آئی نا تکلیف. پھر ان کا خامد فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، یہ انتظار میں تھی. پھر آپ نے ان کے ساتھ ان کو
جو ہے نا وہ یعنی میاں بیوی اکٹھے ہو گئے، پھر یہ ان آزمائشوں سے گزری، اور آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وفات پا گئی۔ پھر دوبارہ وہ جو اونٹنی سے سواری سے گری تھی، حبار بن اسود نے جو اٹیک کیا تھا، وہ دوبارہ زخم جو ہے وہ دوبارہ ہرے ہو گئے، ان زخموں کی وجہ سے وفات پا گئی، تو شہید ہو گئی نا، پھر شاید ایک طرح کی شہادت ہی ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں ان کو جب اتروایا اور اپنا تہبند اظہار دیا کہ اس میں لپیٹا جائے بیٹی کو، جب جنازہ پڑا تو اللہ کے نبی بڑے پریشان تھے۔ یہ بڑی بیٹی ہے، یہ محبت دیکھیے اللہ کے نبی کی اپنی بیٹی کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ رقیہ، ان کو دیکھ لیں، دونوں بیٹیوں کو ابو عتبہ عتیبہ انہوں نے طلاق دی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو طلاق ہوئی، اللہ کے دین کے لیے آزمائش سے گزرے۔ پہلی بیٹی کی شادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر یہ بیٹی ہجرت کر کے حبشہ گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لوط اور ان کی بیوی کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کے نام میں ہجرت کے لیے نکلا۔ میرے نبی کی بیٹیوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے۔ یہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں بیمار ہو گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے تو یہ فوت ہوئی۔ پھر آپ نے اعلان کیا اگرچہ یہ عثمان جنگ بدر میں فزیکلی شامل نہیں تھے لیکن اجر میں یہ شامل ہیں۔ پھر اس بچی کی تدفین ہو گئی تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی اور کہا جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کر دی۔ چنانچہ دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی ہوئی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی۔ ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا۔ پھر سیدہ زینب کی بات کر رہا تھا جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، یہ ان دونوں کی اولاد کوئی نہیں تھی، یہ جو ام کلثوم اور رقیہ ہے نا ان کی اولاد نہیں تھی۔ سیدہ زینب کا ایک بیٹا تھا، فوت ہو گیا، ایک بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، امامہ بنت زینب، یہ وہ تھی سیدہ۔ دیکھیں نا، بیٹی کی بیٹی، نواسی سے بھی اللہ کے نبی نے بڑی محبت کی ہے، تو بیٹیوں کی اولاد سے بھی محبت یہ ہمارے نبی نے سکھا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جماعت کرواتے وقت سیدہ امامہ بنت زینب کو اٹھا کے جماعت کرواتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا کتنی محبت ہے نواسی سے۔ اور ایک دفعہ نجاشی نے ہار بھیجا توفتاً، نجاشی نے جو مسلم ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار میں اسے دوں گا جس کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے۔ تو وہ ہار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو دیا۔ تو یہ امامہ وہ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ فوت ہوئی نا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ علی میرے بعد، کیونکہ خالہ اور بھانجی، بہن کی بیٹی بھانجی ہوتی ہے نا، خالہ اور بھانجی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھنی جائز، سگی بہنیں بھی نہیں جائز، وفات کے بعد جائز ہے، ٹھیک ہے نا، وفات کے بعد جو سسٹر ان لا اس سے بھی شادی جائز ہے اگر حالات ہوں، تو اس کی بیٹی بھی اگر ایسے حالات ہوں تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ امامہ کے ساتھ آپ نکاح کرنا، سیدہ امامہ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ازواج کی لسٹ دیکھ لیں، ان میں ان کا بھی نام مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ سیدہ زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رہ گئی آخر میں جو سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نبی نے اگر بیٹیوں کی عظمت بیان کی ہے تو عملی طور پر سب سے بڑھ کے عمل بھی دکھایا ہے، اور اللہ نے 4 بیٹیاں دی، پیارے نبی نے چاروں بیٹیوں کے ساتھ صحیح محبت کی، باپ کا ایک محبت بھرا جو پیار ہے وہ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی تو ظاہر ہے والدہ فوت ہو گئی، تھوڑی عمر تھی ان کی، 2 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کسی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دھول وغیرہ پھینکی، خاک دھول وغیرہ، یہ ڈسٹ وغیرہ پھینک دی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے کپڑوں سے اس ڈسٹ کو جھاڑ رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، تیرے بابا کا محافظ اللہ خود ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی کی محبت ہے، باپ بیٹی کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈسٹ ڈالی گئی، آپ نے اللہ کی راہ میں کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مجھ کو تکلیفیں دی گئی۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے، کچھ بدبخت کفار نے اوجڑی لا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دی، بیک پہ رکھ دی۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ آئیں اور آ کے اوجڑی پڑے گی۔ یہ بیٹی کی محبت ہے نا۔ آج بھی دیکھ لیں، ماں باپ پہ پریشانی ہوتی ہے نا، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو پریشانی لائق ہوتی ہے۔ نوٹ کر لیں، اپنے گھر بار کے معاملہ ڈسٹرب کر کے والدین کی خدمت میں آ جاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ نا، یہ چین بھی تو غلط ہے نا، جہاں گئی ہیں ان کو بھی تو ماں سمجھیں، باپ سمجھیں، الٹ چین ہے نا۔ اللہ ماشاءاللہ ہیں اچھے، لیکن زیادہ تر معاملہ الٹ ہی ہے۔ نانا فیملیاں ڈسٹرب ہو، جس گھر بیاہ کے گئی ہیں ان کو، ساس سسر کو بھی تو ماں باپ سمجھیں، بڑی اپوزیشن ہے نا، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ تو بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ بڑی غربت کی زندگی گزاری، اللہ اکبر۔ اور عالم یہ تھا کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ اثرات ہو گئے۔ دیکھیں گھر کے پورے کام، اللہ کے نبی کی بیٹی تھی تو کام کاج خود کر رہی ہیں، چکی خود چلا رہی ہیں۔ حالانکہ ہیوی کام مرد بھی تو کر لیتے ہیں جی، کیوں نہیں ساتھ ہمارے؟ چکی ایک ہیوی کام ہے نا، چلانا، چلائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ ہم شکل بیٹیوں، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں عظمت، دیکھیں پھر کچھ قیدی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غلام۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام بانٹ رہے ہیں۔ بیٹی بھی آ گئی، داماد بھی آ گیا۔ جینون ریزن ہے کہ جی ہمیں بھی ایک نوکر دے دیں، غلام دے دیں، گھر کے کام کاج میں کچھ ہیلپ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کے جو ہمارے لیڈران ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ بیٹی گھر کون سی آئی ہے؟ جو جنتی خواتین کی سردار ہے۔ داماد وہ آیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مسلمان ہی وہ ہے جس کو علی سے محبت ہے، جس کو علی سے محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ عظیم المرتبت داماد، اللہ اکبر، کہ جن کو چادر میں لپیٹا اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، عظیم ترین ہستیاں۔ اللہ اکبر۔ باپ کے گھر آ گئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر خادم نہیں دیا۔ آج بھی آپ تسبیح فاطمہ، ہمارا سوال ہوتا ہے کیوں جی 10ویں میں FA کی اسلامیات میں تسبیح فاطمہ کے نام سے نوکر خادم غلام نہیں دیا، کہا بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیری ساری تھکاوٹیں دور کر دیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارا نبی۔ رہ گئے دونوں جہاں، آئینہ دکھلا دکھلا کر لانا پڑا پھر تمہیں کو تمہاری مثال میں، بے مثال نبی۔ آج ہم اسی کے امتی ہیں، حالات دیکھ لیں کدھر جا رہے ہیں۔
اللہ اکبر. نوکر غلام کوئی اس دور میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. حضرت عثمان غنی ہر ہفتے غلام آزاد کرتے تھے. بیٹی داماد گھر چل کے آئے ہیں, عمل بتا دیا کہ یہ کیا کرو. اور بیٹی بھی وہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے ایسے ہی عزم کا ارادہ ظاہر کر دیا کہ نکاح کرنا ہے. تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ابو جہل کی بیٹی اور محمد کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اللہ اکبر. یہ وہ بیٹی ہے کہ جن کی تکلیف اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تکلیف ہے. وہ عظیم ترین بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام نہیں دیا, نوکر چاکر نہیں دیے, وظیفہ بتا دیا, عمل بتا دیا کہ تھکاوٹ نہیں ہوگی, عمل کر لیا کرو. تو میرے نبی کی یہ بڑی میٹھی پیاری سنت ہے, یہ اپنانے کی ضرورت ہے. ہماری تباہی کا سبب بھی یہ ہے کہ سنتیں چھوڑ دی, پیارے نبی کی تعلیمات چھوڑ دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے جی یہ بات ہی صرف اللہ کے نبی کی کرتے ہیں. بعض دفعہ سننے میں بھی آیا نا جی ہر بات, او میرے بھائی کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی تعلیم ہے جو میرے نبی کی سیرت سے نہیں ملتی. یہ محبت کی بات ہے کہ بات ہوتے ہوئے بات پھر قرآن اور اللہ کے نبی کی جاری ہو جانی ہے. تو لہذا ہم نے تو بات ہی بس اللہ کے رسول کی کرنی ہے. بس جو ان سے جڑے ہیں ان کے پاؤں کے جوتوں کی خاک بھی سر آنکھوں پہ ہے. تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہیں, منبع رشد و ہدایت ہیں. ہر قسم کی رہنمائی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مل جاتی ہے. اور آپ نے خود فرمایا, جو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا پیغام پہنچایا. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ. پڑھیں درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بہترین سیرت, سب سے بہترین رہنمائی, سب سے بہترین تعلیمات, سب سے بہترین اسوہ حسنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو غلام نہیں تھمایا, ساتھ نہیں چلایا. تو ایک اور بات سن لیں, میں نے بڑا غور کیا ہے جس بات پر, ذرا توجہ سے سنیں. آپ نے فرمایا بیٹی کی عظمت ذہن میں رکھنا اور یونیورسل میسج ذرا سمجھنا. نرینہ اولاد تو بچپن میں فوت ہو گئی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے بیٹے فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا میری نسل کس سے چلنی ہے, سیدہ فاطمہ سے, کیونکہ باقی بچیوں کی اولاد آگے چلی نہیں. بیٹی سے کہا کہ نسل چلنی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو. جاؤ دنیا میں اتنا عظیم جملہ کوئی لا کے دکھاؤ. اسلام نے جو بیٹی کو عظمت دے دی ہے وہ کسی اور دین میں ہو ہی نہیں سکتی, کسی اور مذہب میں ہو ہی نہیں سکتی. ایک تو عظمت سیدہ فاطمہ ہے نا, ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ سیدہ فاطمہ کی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری نسل ان سے چلنی ہے, اور دوسرا پہلو ہے بیٹی کی عظمت ہے. بیٹی کو یہ مقام دیا ہے, پورا ایک یونیورسل میسج ہے, پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ بیٹیوں کو حقیر نہیں جاننا. یہ دوسرے مذاہب میں ہم سر اٹھا کے بات کر سکتے ہیں, یہ چھوٹا پیغام نہیں ہے. پھر بھی مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا جی اسلام جو ہے وہ عورت کو صحیح مقام نہیں دیتا. رومن لا میں سربراہ, رومن یا یونانی لا ہے, تھوڑا سا ذہن میں مکس اپ ہو رہا ہے, خاندان کا سربراہ اس کو ہر حق حاصل ہے, اپنے ماتحتوں کو بیچے, بیوی بیٹی بہو جو بھی ہے بیچ سکتا تھا. آپ تاریخ تک اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام سے پہلے جو روم کا قانون تھا وہ دیکھے جا کے, حتیٰ کہ ان کو مار بھی سکتا تھا. سربراہ کو اتنے اختیارات دیے ہوئے. اسلام نے کیا کہا, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار ہر ایک نگران ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے.
یہ دیکھیں ذرا موازنہ کریں، ادھر سربراہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن بطور قانون اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. پرانے قوانین تو دیکھو جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قانون دیا، موازنہ کرو کیا ہے. وہ کہتے ہیں سربراہ کے پاس سارے اختیارات. اسلام نے کہا نہیں، سربراہ جواب دہ ہے، برابری کرنی ہے، بیچ نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا، حقیر نہیں جان سکتا. اسی طرح یہودیوں میں عورت بچی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، وراثت سے محروم ہے. عیسائیوں میں بعض فرقوں نے کہا کہ عورت انجیل نہیں پڑھ سکتی. جا کے دیکھیں نا، عیسائیوں میں بعض فرقوں نے پابندی لگائی کہ عورت انجیل نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح یہ ہندوازم میں آ جائیں، ہندوازم میں عورت بچی کا کیا مقام ہے؟ ایک ان میں عقیدہ ہے راکشس کا. اس میں یہ ہے کہ زبردستی عورت پہ جو مرضی قبضہ کر، ول کی ضرورت ہی نہیں، مرضی کی ضرورت ہی نہیں. اسلام نے کیسا اچھا قانون دیا کہ باپ، ولی اور بیٹی دونوں کی رضا ضروری ہے. ایک زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا میڈیا بڑے افسوس کی بات ہے، بچیوں کو، اولادوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ ماں باپ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. مشاورت نہیں کرنی، حقیقتیں چھپانی، یہ المناک بات ہے. جس باپ نے ساری زندگی اپنی جوانی کھپا دی، اپنے آرام کھپا دیے، وہ ماں جو ساری زندگی اپنی خواہشات پوری نہیں کرتی، اولاد کے لیے ہر وقت سوچ پڑی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑے دشمن ہو جائیں گے جب جوان ہوں گی اولاد. یہ کیسی ظلم والی بات ہے. سب سے بے لوث محبت کرنے والے رشتوں کے بارے میں زہر جو ہے نا ذہنوں میں گھولا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے. اسی طرح ان میں نیوگ کا عقیدہ ہے. نیوگ کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، عورت اگر خامد کے ہاں اولاد نہیں نہ ہو رہی تو وہ کسی اور خامد سے جا کے مرد سے اولاد ہو جائے، اسی مرد کی اولاد ہوگی. اسلام نے یہ ساری غلط رسمیں ختم کر دی. بیٹی کے روپ میں، ماں، بیوی، بہن کے روپ میں اسلام نے بہت بڑی سہولت عورت کو دے دی کہ نان نفقہ اپنا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں. تیری کھانا پینا لباس باپ دے گا، بھائی، بیٹا، خامد دے. کیوں جی؟ عورت کو کتنی بڑی سہولت ہے. سوچیں نا، ذمہ داری ختم ہو گئی. اپنے کھانے پینے کی ذمہ دار عورت، اس کے انتظام کرنے کی ذمہ دار عورت نہیں ہے. اس کے کھانے پینے بنیادی ضروریات جب وہ بچی ہے کون پورا کرے گا؟ باپ. بیاہ دی تو کون؟ خامد. اگر بھائی ہے، نہیں، بھائی بھی جوان ہے تو وہ حدیث میں آتا ہے، سنیں ذرا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، جا کے پڑھ لیں. آج بہنوں کے ساتھ ہمارے رویے اس طرح نہیں ہوتے. 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، ان کو جس نے پالا وہ اس کے لیے جہنم کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے. تو لہذا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا تو بھائی جو ہے وہ بہن کی بنیادی ضروریات پورا کرے. بیٹا جوان ہو گیا تو ماں کی، اگر وہ کمائی کی ایج پہ پہنچ چکا ہے وہ ضروریات. عورت پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. ہاں، محنت اگر عورت کرتی ہے سیپریٹ تو اچھی، معاورت کرتی ہے تو اچھی بات ہے. اگر ایسا آج ایسے ڈاکٹری کا شعبہ ہے یا ٹیچنگ کے شعبے ہیں یا سلائی ہے جس میں سیپریٹ عورت کرتی ہے کام تو کوئی مسئلہ نہیں. گھر کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے معاونت کرے، اچھی بات ہے. ایک روایت بھی ہے کہ عورت سوت کاٹ لے. اس دور میں سوت کاٹنا گھر میں کاٹتی تھی عورتیں، وہ بہتر فارغ رہے تاکہ یعنی معیشت میں اگر وہ مدد کر دے تو فابہا، نہ کرے تو ذمہ داری خالی مرد کی، عورت کی نہیں. تو اسلام نے یہ عورت کو مقام دیا ہے، اس کی مشاورت کے بغیر اس پر کوئی فیصلہ نہیں ٹھونسا جا سکتا. وراثت میں حصہ دیا ہے
آدھا، ذمہ داری کوئی نہیں دی، ذمہ داریاں ساری مرد پہ ہیں۔ اچھا وہ ذہن خراب کرنے والے لو جی تمہیں تو آدھا حصہ ملتا ہے، بس اسی پوائنٹ کو لے کے اسلام کے خلاف ذہن خراب کرتے ہیں، اور عورتیں بھی سیدھا سادہ ہوتی ہیں، نہیں یہ تو ہے نا، آدھا حصہ کیوں؟ بھائی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، ذمہ داریاں تو ساری مرد پہ ہیں۔ تو جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے ہم عقل نہیں دوڑائیں گے، وہ درست ہے۔ آدھا جو دیا ہے نا حصہ، اس میں حکمت ہمیں نہیں نا سمجھ آ رہی، وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال بیٹی کی عظمت کے حوالے سے یہ موضوع تھا۔ چند گزارشات یہ ہیں کہ ہمارے جو وہ رسموں کے طوق جو اسلام نے آ کے اتروائے تھے گلوں سے، وہ بر صغیر کے ہم مسلمانوں نے پھر پہن لیے ہوئے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی آئے تھے یہ رسموں کے طوق اتارنے کے لیے، ہم نے پھر پہن لیے ہے کہ نہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں منگنی سے ہی جی، کیا ہے جی، جتنے وہ افراد دیکھنے کے لیے جاتے ہیں منگنی طے کرنے کے لیے، وہ سوٹوں کا رسمیں عجیب و غریب نکالی ہوئی ہیں، بڑی بارات کا تصور ہے ہی نہیں، لیکن ادھر ناک ہی نہیں رہتی، کیوں جی؟ بڑی بارات کا تصور ہے ہی نہیں ہے اسلام، ہم نے یہ اپنی طرف سے سارا کچھ گھسیڑا ہوا ہے۔ ہاں دوسرے کی باری ہے تو کہتے ہیں نہیں، اپنی باری ہے تو کہتے ہیں نہیں بڑی بارات لے کے جانی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پھر ہم جب اسلام سے ہٹے ہیں تو سزا مل رہی ہے، سیدھا سیدھا وراثت کا حصہ دیں ہیں، جو بنتا ہے اس کا آدھا دیں، نہ جہیز کے اتنے لمبے چوڑے، نہ دوسرے مسائل، بھئی آدھا حصہ جو بنتا ہے دے دو۔ اسلام کو چھوڑا ہے تو سزائیں مل رہی ہیں۔ تو اسی طرح شادی کے بعد پھر اسی لیے بچی کی پیدائش آزمائش بنی ہوئی ہے نا، عربوں میں یہ روایات نہیں ہیں، ہمارے اوپر ہندو آنا وہ ہیں، پھر شادی پہ وہ پورے خاندان کے سوٹ وغیرہ بھیجنے ہیں جی، فلاں رسم ہے فلاں رسم ہے، پیدائش ہو جائے نسل اس کی بڑی ہے، مصیبت بچی والوں کو پڑی ہوئی ہے۔ وہ دینا تو بچے والوں کو چاہیے نا کہ وہ اس کی نسل بڑی ہے، انہوں نے عورت پال کے دی ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، وہ سب کو دے، عورت والے دے رہے ہیں، الٹ کام ہے۔ تو یہ سارا اگر فوت ہو گیا ہے تب وہ رسمیں ہیں جی، فلاں کھانے ہیں کہ نہیں، یہ خود دیکھ لیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ان کو ہم آسان کریں گے تو بیٹیاں پھر اتنی مصیبت نہیں بنے گی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود چونکہ پیارے نبی کے امتی، ان میں یہ خوبی موجود ہے، وصف موجود ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں پریشان نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم مسائل کا سامنا کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیٹی کی پیدائش پہ یہ عظمتیں دی ہیں، سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں۔ لوگوں کی یہ ول ہوتی ہے نہیں بچی کو پڑھائیں گے، خود کفیل کریں گے، معاشرے کے یہ رسمیں سامنا کریں، یعنی وہ اسلامی تعلیمات کا اثر موجود ہے، اسی لیے سوچ بنی نا کہ بیٹی کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بڑی خوشخبریاں دی ہیں، لہٰذا ہم ان معاملات کا فیس کرتے ہوئے پھر بھی جو ہو سکا بیٹیوں کے لیے کریں گے، یہ سوچ اچھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ہمیں ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں اتنی مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہوتے، وہاں اتنی لوازمات شادیوں کے کہاں سے پورے ہونے؟ مصیبت بننی ہے کہ نہیں؟ پھر فوتگی پہ ہم نے عجیب و غریب رسمیں ساتھ جوڑ دی ہیں، پیدائش پہ جوڑی ہوئی ہیں، فلاں ہیں، یہ رسمیں ختم کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ تو بہرحال اسلام بڑا سادہ سا دین ہے، اسلام بڑا سیدھا سادہ دین ہے۔ آخری بات میں نے پہلے بھی شاید کی ہوگی، میں ادھر وزیر آباد میں وہ ڈگری کالج کے میرے ایک استاذ تھے، ان سے انگلش پڑھتا تھا، تو وہ کہتے ہیں خود ہی، وہ ذرا مذہب سے تھوڑے بیزار تھے، کہتے ہیں شادی جو ہے نا وہ جو ہے نا سادی ہونی چاہیے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کہتے ہیں شادی سادی، پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں یار بعد دفعہ ہم نے اپنے بھائی کی شادی کی، بڑے پیسے لگائے، آگے معاملے گڑبڑ ہے، وہ دنیا کی سوچ ہے نا۔ تو بہتر ہے دھکے کھا کے جو آتے ہو اللہ کے نبی کی تعلیمات اپناؤ تاکہ عبادت ہو۔ کیوں جی؟ ایک شخص اپنی اولاد اس لیے پالتا ہے کہ میری اولاد ہے، ایک شخص اس لیے پال رہا ہے، پال کیا مطلب خرچے پورے کر رہا ہے، پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اس لیے خرچے کر رہا ہے، ذمہ داریاں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کام تو دونوں ہی ایک کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے کے لیے یہ کام عبادت بن جائے گا، پہلے کے لیے عبادت نہیں۔ کیوں جی؟ نیت بدل ہے۔ بھائی بیوی کو خرچہ دینا میری ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ بچوں کی پرورش کے لیے صحت مند ہے بندہ،
تگو دو کر رہا ہے، رزق حلال کما کے کوشش کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے یہ ذمہ داری لگائی، پھر عبادت ہے۔ تو بہرحال یہ سوچ جو ہے نا ہمیں اتباع رسول والی بنانی چاہیے، اور اس سے محبت رسول بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر کام میں ہم دیکھیں گے کہ پیارے نبی کی یہ سنت ہے، پیارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں، تو پھر اس میں ایک اور لطف ہوگا، اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی، کیوں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل ہو جائے گی۔ تو بہرحال کچھ باتیں میں نے کڑوی کی ہیں، ہو سکتا ہے لہجہ گرم ہو، اگر لہجہ انداز گرم ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میری بات ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے، تو اگر وہ ہے تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اس میں کوئی معذرت نہیں، وہ مجھے بھی کریکشن کی ضرورت ہے، آپ کو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ آج کے خطبہ جمعہ